بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود جماعت کے ذمہ داران، مسجد کے ذمہ داران، یہاں موجود میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آج جس ٹاپک کا یا جس عنوان کا آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا، جس پر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے وقت کی اہمیت۔ در حقیقت وقت کی اہمیت ایک بڑا اہم عنوان ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ اقوام عالم میں، دنیا میں جتنی قومیں بستی ہے، ان کے اندر ایک ایسی قوم بن گئی ہے جس کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، یاد رکھیے۔ دینی اعتبار سے ہمارے پاس بہت اہمیت ہے، وہ میں انشاءاللہ عزیز رکھوں گا، لیکن قومی اعتبار سے اس قوم کے پاس وقت کی اہمیت نظر نہیں آتی، یاد رکھیے۔ اگر بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو یوں کہوں کہ دنیا کی قومیں اپنے حلال روزی کے لیے محنت کر رہی ہے، جس کے لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہفتے میں ایک چھٹی بھی نہ لے۔ وہ اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ چھٹی نہ لے، ہاف ڈے کھول رہے ہیں، صبح کم از کم کھول رہے ہیں یا دوپہر سے کھول رہے ہیں، تاکہ حلال روزی میں اس معاملے میں آگے بڑھیں۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ گھر میں ایک شادی نکل گئی تو 15 دن چیزوں کو بند رکھنے کے لیے وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے پاس بھی شادی بیاہ ہو رہا ہے، لیکن شادی کے دن بھی بڑا بھائی آ کے بیٹھ رہا ہے، پھر دوپہر سے چھوٹا بھائی آ کے بیٹھ رہا ہے، شام میں کسی اور کو بلا رہے ہیں جو آ کے تھوڑا بہت کام دیکھ لے رہا ہے، لیکن بزنس بند نہیں ہونا چاہیے، حلال روزی کا معاملہ ہے تو گویا وہ کر رہے ہیں۔ تعلیم کے معاملے میں اگر لے لے تو اگر ان کے پاس شادی بیاہ نکل جائے تو جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ماموں چچا کے گھر بھیج دیا جا رہا ہے کہ بھائی تعلیم میں ڈسٹرب نہیں ہونا، شادی کے دن آ جانا، وزٹ کرنا، کھانا پینا پھر چلے جانا، تاکہ ایجوکیشن ڈسکنٹینیو نہیں ہونا چاہیے اگر شادی ہو بھی رہی ہے اس کے اندر، اگر ہم کو وہ وقت لگ بھی رہا ہے تو۔ لیکن امت مسلمہ کا حال ہی یاد رکھیے کہ وہ کہیں دن بزنس بند کرنے کو فخر سمجھ رہے، ضرورت سمجھ رہے ہیں، شادی کے لیے مہینہ مہینہ بھر اپنے وقت کو برباد کر رہے، نیند کو برباد کر رہے، صلاحیتوں کو برباد کر رہے، پیسے کو برباد کر رہے، اور کیا کیا اور آپ سب جانتے ہیں، تعلیم کو برباد کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم ایک ایسی قوم بن چکے ہیں جس کے پاس وقت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی، یاد رکھیے، جبکہ دین اور شریعت نے اس کی بڑی اہمیت بتائی ہی، یاد رکھیے۔ چلیے بات سمجھانے کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، کتنی اہمیت اسلام میں وقت کی، یاد رکھیے۔ آپ کے پاس اس مسجد کے اندر ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 1 بجے جماعت، تو ظہر کی نماز اس مسجد میں 1 بجے ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے اور 12:45 کو سب جمع ہو جاتے ہیں، تو ہم بولے چلو امام صاحب آگے بڑھ جاؤ، آج 12:45 کو کھڑے کر دو، جماعت صاحب آ گئے نا، روز تو 1-2 صف ہوتی ہے، آج تو 5-6 صف ہے، چلو کھڑے کر دو۔ تو کیا یہاں جماعت کھڑے ہوں گی؟ نہیں ہوں گی، سوائے اس کے کہ پہلے اعلان کیا گیا کہ آج مخصوص وجوہات کی بنیاد پر لیٹ ہو سکتی ہے، جلدی تو نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایک وقت ہے اسی پہ کھڑے ہوں گی جماعت۔ کیوں؟ سب جلدی آ گئے، امام صاحب بھی آ گئے تو بھی نہیں کھڑے ہوں گے، چونکہ ایک وقت طے ہے اس کا۔ اسی طرح ظہر کا ایک وقت ہوگا شروع ہونے کا، یہاں بدر کا جو بھی سمجھو 12:35 ہے، 12:30 ہے، 12:25 ہے، اگر 12:25 پہلے ہم کھڑے کرنا چاہے ظہر تو کیا کھڑے کر سکتے ہیں؟ نہیں کھڑے کر سکتے، مطلب سب جمع ہو گئے چلو جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ فری ہو جاتے، تو نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ایک وقت ہے۔ تو ظہر کا وقت شروع ہونا، پھر مسجد کی گھڑی کا وقت ہونا، تو نماز کو ہم کھڑے ہو رہے ہیں، اتنی وقت کی پابندی۔ ابھی آج کل تو سیکنڈ والی گھڑی بھی رہتی، 12:49 اور 50 سیکنڈ، تو صرف صفحے جمنا شروع ہوتی، کھڑا کو اللہ اکبر نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد رکتے، اس کے بعد 1 ہو گیا تو پھر اس کے بعد سب پھر تکبیر شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر سمجھے نا تکبیر اولیٰ دی جا رہی ہے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ حال ہے نماز کی۔ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، وقت کی پابندی ہے، اگر سحر کا وقت 4:25 پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد سحر نہیں ہوں گی، پھر روزہ نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اور اگر افطار کا وقت 6:35 پر ہے، 6:34 پہ افطار نہیں کر سکتے آپ، سارے لوازمات اگر پورے بھی ہو جائے تو، اس لیے کہ اس کا ایک وقت ہے۔ سال بھر میں میری صحت ہے، میرے پاس آج پیسہ ہے اور میں آج حج کو جانا چاہتا ہوں، آج تو حج نہیں ہوں گا، ہو گیا ہو کچھ دن پہلے، اب اگلے سال کا ہی انتظار ہوگا، حج اس سے پہلے نہیں ہونے والا ہے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز کا اتنا متعین وقت ہے، سوائے اس کے کہ امت مسلمہ ایز اے کمیونٹی قومی طور سے ان کے پاس کوئی وقت کی اہمیت نہیں ہے. ورنہ دین اور شریعت میں تو میں نے کئی مثالیں دی تھا وقت کی اہمیت کے. زکوٰۃ دینا ہے کب دینا ہے؟ جب مال پر سال گزر جائے، جبکہ وہ مال جو نصاب کو پہنچتا اور آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد ہو، اس پہ دینا ہے. تو اس کے لیے بھی سال ہے نا، 355 ڈیز اپروکسیمیٹلی. ہم چونکہ چاند کے اس سے چلتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 355 دن ہوتے ہیں ہر سال میں، 65 نہیں ہوتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، یاد رکھیے. لیکن امت مسلمہ کے پاس کسی چیز کا وقت نظر نہیں آتا، یاد رکھیے. وہ بے راہ روی کی شکار ہو گئی یہ قوم جس کی کوئی انتہا نہیں. اور وقت کا کیا حال ہے، کہاں کہاں اس کو گنوایا جا رہا ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں، حالات کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہر جگہ وقت کو گنوایا اور ضائع کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے، اگر شام کا صرف معاملہ لے لے تو عشاء کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی گئی، چوراہے سجنا چالو ہو گئے. مسلمان محلوں کا تو یہ حال ہے، چوراہے سجنا چالو ہو گئے. اب ہوٹلیں کھلیں گی، چائے کی دکانیں کھلیں گی، مختلف ویج اور نان ویج کھانے کو جائیں گے. ایک کھانے کو چکنے کے لیے 60 کلومیٹر کا ڈسٹینس ٹریول کریں گے. ہو رہا ہے نہیں رہا آپ کیا؟ وہاں جا کر ایک فلاں ڈرائی جو سٹارٹر ہے بہت اچھا ملتا ہے، کتنے کلومیٹر جانا ہے؟ 60 کلومیٹر. آپ کے لوگ یہاں سے سنگا ریڈی جاتے ہیں کہ نہیں کھانے کے لیے؟ ہاں، ادھر فلاں بھی ڈھابے ہوں گے وہاں جاتے ہیں. حیدرآباد تک بھی جا رہے، چلو تو اور بھی زیادہ ہو گیا کلومیٹر، 150 کلومیٹر ہو گیا، جا رہے ہیں نا. تو مطلب اندازہ لگائیے، اگر کوئی کہے کہ بھائی کوئی ایسی چیز جو آسمان سے نازل ہو کر آ رہی ہے اور وہیں نازل ہوتی جا کر کھانا ہے من و سلوا، تو چلو ٹھیک ہے، پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے. ایسا کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے؟ یہ وقت کی زیادتی کا نتیجہ ہے کہ اس کو برباد کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اب کیسے 3 گھنٹے برباد کرے؟ خالی ہے نا شام میں تو 3 گھنٹے جائیں گے، 1 گھنٹہ کھائیں گے، 3 گھنٹے واپس آئیں گے، اور صبح تہجد کے وقت میں یہاں پہنچیں گے. فجر وجر تو سب معافی ہم لوگ دیکھا جائے گا، ظہر میں ملا لیں گے اس کو، مسئلہ تو ہی نہیں ہو. تو یہ وقت کو ضائع کرنے کا یہ عالم اور یہ حال ہے، یاد رکھیے. جبکہ سلف صالحین کا حال یہ تھا، وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے. امام مسلم رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ جب کھانے کو کوئی چیز بنا کر دو تو روٹی اور سالن کی شکل میں مت دو، اس کو سالن میں روٹی چور دیا کرو، تاکہ وہ کھانے میں آسانی ہو یا پینے میں آسانی ہو، تاکہ جو کام کر رہے کام کرتے کرتے کام ہو جائے. آپ سمجھیں؟ مطلب اتنا بزی اسکیجول ہے کہ اس کے اندر روٹی سالن لو، پھر دونوں چیزوں کو الگ کرو. یہاں کام کرتے کرتے کوئی چیزیں پی پھر رکھ دی. تو کہتے تھے سالن میں روٹی چور دو تو ایک حریرہ جیسا بن جاتا ہے، تو اس کو گلپ کر سکتے آپ، سیدھا پی سکتے اور کام ہو گیا. تو وقت کو بچایا جا رہا ہے. یہ وقت کی اہمیت کی ان لوگوں کے پاس جس زمانے میں پورا یورپ اور اس زمانے کی دنیا کے پاس وقت کی اہمیت نہیں تھی، اور سلف صالحین کے پاس، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نیکسٹ لیول ہے. وہ انشاءاللہ مثالیں دوں گا، وہ تو نیکسٹ لیول ہے. یہ اس کے بعد کی جنریشنز کی یہ حال ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم جب کوئی کتاب پڑھتے رہتے تو اب کتاب پڑھنے کا کچھ پارٹ ختم ہو جاتا، کچھ پارٹ باقی رہتا، اور غسل میں کبھی غسل خانے میں جاتے تو اپنے بیٹے سے کہتے تھوڑا تیز تیز وہ اس کتاب کو آگے کا پڑھتے رہو، تاکہ اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا. سننے میں آ جاتی نا اتنی دیر بعد، تو سن لو، کیوں ویسٹ کرنا. ایسا میں کہوں گا آج میں ڈرائیو کر رہا ہوں، ڈرائیو کرتے 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 ایک لیکچر میں نے لگا دیا تو لیکچر بھی سننا ہو گیا، یہ بھی ہوگا. اب لیکچر ہو آپ کا ایجوکیشنل ہو، ڈاکیومنٹری ہو یا اسلامی کو کچھ بھی ہے نا، تو ڈرائیونگ بھی ہو گئی، سننا بھی ہو گیا. تو چلو 1-2 گھنٹے کا لیکچر ہو گیا اور 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ بھی ماشاءاللہ ہو گئی. تو وہ اس زمانے میں چونکہ اب ٹیپ ریکارڈر تو تھے ہی نہیں، تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھوڑا تیز پڑھنا، میں اندر سن لیتا ہوں تاکہ اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان لوگوں کا حال تھا جب انہوں نے اپنی زندگیوں کا سب کچھ لگا دیا وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے. تو یاد رکھیے کامیاب ہو گئی. اور ہر وہ قوم جس نے وقت کی اہمیت کو پہچان لیا، جس نے وقت کی اہمیت کو پہچان لیا، مسلم نان مسلم کا کوئی تمیز نہیں ہے. ہر وہ قوم جس نے وقت کی اہمیت کو پہچان لیا دنیا میں سرخرو اور کامیاب ہوئی. اور ہر وہ قوم جس نے ایمان کے ساتھ جو وقت کی اہمیت کو پہچان لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہی اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گی. سمجھ رہے بات کو؟ تو وقت کی اہمیت کو جاننے پہچاننے والا ہر جگہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو وقت کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے، بڑی اہمیت، بہت زیادہ. آئیے اور ایک مثال دیتا ہوں وقت کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. آج سے 200 برس پہلے، ایک رفلی 200 سال پہلے، یورپ سے لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ہم اٹلانٹک پار جا کے ایک نئی دنیا بسائیں گے، اور اس دنیا میں جا کر وہ ساری چیزیں کریں گے جو ہم یہاں نہیں کر پا رہے، انکشافات اور فلاں اور فلاں. آج سے 200 سال پہلے وہ جمع ہوئے اور ایک نئی دنیا انہوں نے شروع کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہلے سے لوگ بستے نہیں تھے، لیکن ان کے مطابق چونکہ یوروپین جہاں جاتے ہیں وہ نیا ہی شروع ہوتا ہے معاملہ ان کا، چونکہ دنیا میں ہر جو اچھی چیزیں انہوں نے کی، ان کا ایسا دعویٰ ہے. بہرحال تو 200 سال پہلے جمع ہوتے اٹلانٹک کے پار ایک نئی زمین کے اوپر، اور وہاں جا کے وہ زمین کو بساتے ہیں. وقت کی اہمیت، اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں. آج 200 سال بعد یہ عالم ہے کہ اگر ان کا ویزا اگر میرے پاسپورٹ میں ہو
تو میں زمین سے 1-2-3 فٹ اوپر ہی چلتا ہوں، وہ سر نیچے فرکشن نہیں ہوتا، ہوا میں رہتا ہوں. میرا بچہ یا میں وزٹ کر کے آ جاؤں تو ادھر کی ہر دعوت میں مجھے بلانا آپ لوگوں کے لیے کمپلسری اور ضروری ہو جائیں گا، کیونکہ ویزا لگا ہوا ہے. کس کا ویزا لگا ہوا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. یہ بہت پرانا ملک نہیں ہے. ہمارا ملک عزیز تو ہزاروں ہزار سال پرانے. مصر کو مثال کے لے لے، 14,000 سال پرانے مجسمات کھڑے وہاں آج بھی. یہ ملک صرف 200 سال ہے. مطلب انسانی تاریخ کے اندر 200 سال میں انسانوں نے ایسی ترقی نہیں کی اس سے پہلے. اتنی ترقی کر دی انہوں نے 200 سال میں. کیسے کی انہوں نے؟ میں نے کہا نا، جو قوم بھی وقت کی اہمیت کو پہچان لیتی ہے دنیا میں کامیاب ہو جاتی ہے. جو ایمان کے ساتھ پہچانیں گی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گی، یہ بات طے ہے. تو یہ مثال میں نے آپ کو دے دی. یورپ سے نکل کے لوگ گئے امریکہ کو بسایا. امریکہ کیا، یوروپین اوریجن کے لوگوں نے اس کو بسایا. دیکھیے آپ اس کی مثال. آج طاقت میں سب سے اول، ریسرچ میں سب سے اول، توانائی کے اندر سب سے اول، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر سب سے چھوٹی کی ملک، تعلیم کے اندر سب سے اول، ریسرچ ورک میں سب سے اول، طاقت کے اندر سب سے اول. جس ملک کو چاہے راتوں رات برباد کرنے کی صلاحیت ہے، سب چیز میں سب سے اول، اچھائی برائی ہر چیز کے اندر. کیسے یہ وہاں تک پہنچے؟ انہوں نے وقت کی اہمیت کو جانا اور سمجھا. 200 سال میں ترقی کر لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی وقت کی اہمیت کو ایسا ہی پہچانا تھا، اور اس میں بہت کچھ انہوں نے کیا ادا کی. آئیے اللہ رب العزت وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یوں فرماتا اور کہتا ہے والعصر. قرآن کے سب سے چھوٹے سوروں میں یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، چونکہ قرآن کی 3 صورتیں ہیں جن میں 3 آیتیں ہیں. سورہ عصر، سورہ نصر، سورہ کوثر. اور اس آیت میں سب سے کم الفاظ ہیں. سب سے چھوٹی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت، مطلب 3 آیتیں لیکن الفاظ سب سے کم، 10 الفاظ ہے اس کے اندر صرف. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے سورت کے اندر؟ والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے عصر کے وقت کی. ان الانسان لفی خسر، تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں، الٹیمیٹ لاس میں، آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جانے والی ہے. الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اس ایمان کی بنیاد پر نیک کام کیا، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کی، مطلب خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی وصیت نصیحت کی. وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو صبر کی تلقین، نصیحت، وصیت کی، مطلب خود بھی صبر پر رہے، دوسروں کو اس کی دعوت بھی دی. تو اللہ رب العزت نے سب سے چھوٹی صورت کے اندر زمانے کی قسم کھا کر اس صورت کو شروع کیا. اور اس صورت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ مکی صورت ہے، اور صحابہ کے تعلق سے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ صحابہ جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوتے اور ایک دوسرے کے ہاتھ کو جب تک نہ چھوڑتے، جب تک کہ اس صورت کو پڑھ کے نکلتے نہیں پھر کہ والعصر ان الانسان، مطلب یاد دلاتے کہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. یہ آیت پڑھ، یہ صورت پڑھتے اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے، مطلب ریمائنڈر دیتے کہ وقت کو غنیمت جانو، جو ملا اللہ نے زندگی کی شکل میں دیا ہے، فائدہ اٹھا لو اس کو. یہ اس کی اس فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تو اس صورت کے تعلق سے یہاں تک بیان کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العزت اگر اس صرف ایک صورت کو نازل کر دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتنی ایک صورت ہی کافی تھی، اتنی ایک صورت ہی کافی تھی. کیونکہ ہم لوگ اس زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جیسے اشعار ہوتے ہیں نا، 2 شعر 3 جملے ہوتے ہیں، جب کوئی پڑھ کے سناتا ہے آپ کو اردو زبان سمجھنے والے ایک دم جھوم اٹھ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اشک بار ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دے رہے، چونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا وہ کیا معنی ہے. تو یہاں بھی 3 ہی جملے ہیں، لیکن جس کو زبان آتی ہے اس کو پتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ہم تو تشریحات پڑھ رہے تھے، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو کہا والعصر، قسمیں گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کے آخرت میں الٹیمیٹ نقصان کی بات کی تو گواہ کس کو لایا؟ سورج کو نہیں لایا، چاند کو نہیں لایا، ستاروں کو نہیں لایا، حالانکہ کئی جگہ لایا، والشمس والقمر والنجوم، کئی جگہ لایا ہے نا. یہاں نہیں لایا، ان لوگوں کو نہیں لایا چونکہ رات میں چاند ہے، دن میں نہیں رہیں گا، دن میں سورج ہے، رات میں نہیں رہیں گا، تارے ہے نہیں ہے، بادل آ گیا تو سب غائب ہو گئے، ہوتا ہے نہیں. تو جب کہا کہ ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں ہے تو گواہ ایسا لایا جو ہر وقت موجود ہے. ہم یہ کہہ سکتے کہ میری گھڑی بند ہو گئی ہے، چل نہیں رہی ہے، میں یہاں جب اترا، یہ بول سکتے ہیں ہم، لیکن وقت رکتا نہیں ہے. ایسی کوئی جگہ ہے جہاں میں اندر جاؤں، 2 بجے گیا واپس آؤں، الحمدللہ 2 ہی بجے رہتے، پورا کام بھی ہو گیا اور 2 کے 2 ہی رہے، چلو باقی کام کرتے دن میں، ہوتا ہے نہیں. وقت رکتا نہیں کسی، گھڑی رک سکتی ہے اس کے فالٹ کی وجہ سے، لیکن وقت رکتا نہیں کسی کے لیے. اس بات کو آپ سمجھے اور یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے وقت کو اس لیے گواہ بنایا کہ انسانیت کی گھاٹے کی اور خسارے کی اور آخرت میں لاس کی بات ہو رہی ہے، اور وقت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں، ایسی شے ہے، ایسی شے ہے، یہ ہر وقت موجود ہے.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، وقت موجود تھا، اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ گواہ ہے ان پر، وقت موجود تھا، وقت گواہ ہے جب آدم کے دو بیٹوں کے اندر اختلاف ہوا اور کس طرح سے قابل نے حابل کو قتل کیا، وقت گواہ ہے حابل کی اس گواہی پہ کہ میں تو تجھے اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھاؤں گا، وقت گواہ ہے قابل نے کس طرح مظلومانہ طور سے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، وقت گواہ ہے اس دعوت کے اوپر، وقت گواہ ہے اس زمانے کے مومنوں پر، وقت گواہ ہے اس زمانے کے کافروں کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے کئی انبیاؤں کو بھیجا، اس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، وقت گواہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد پر جو ایمان نہیں لائے، قوم پر جو ایمان نہیں لائے، وقت کے بادشاہ جو ایمان نہیں لائے، وقت گواہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے، جیسے ان کی بیوی سارہ اور ان کا بھتیجا لوط جو بعد میں نبی بنے علیہ السلام، اور اس کے علاوہ دیگر لوگ جو ایمان لائے۔ وقت گواہ ہے، یاد رکھیے کہ کیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی، وقت گواہ ہے کہ فرعون نے انکار کر کے وہ ڈوبا، وقت اس پر بھی گواہ ہے، وقت ان لوگوں پہ بھی گواہ ہے جو اس کے شورا میں سے ایک آدمی ایمان لایا تھا، جو بڑا پوزیشن کا آدمی تھا۔ قرآن نے کہا کہ جب فرعون نے یہ پلان کیا کہ موسیٰ کو قتل کریں گے تو اس نے کہا کیا تم ایک انسان کو اس لیے قتل کرو گے صرف کہ وہ اپنا رب اللہ کہتا ہے؟ جب اس نے ڈسکلوز کر دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا ہے، وہ بہت کلوز سرکل کا آدمی تھا فرعون کے، تو وقت گواہ ہے اس پر بھی۔ وقت گواہ ہے کس طرح سے آسیہ ایمان لائی اور دعا کی اللہ میں نجات چاہتی ہوئی فرعون اور اس کے عمل سے، تو وقت اس پر بھی گواہ ہے، تو وقت اس زمانے کی ایمان والوں پر بھی گواہ ہے، کافروں پر بھی گواہ ہے۔ وقت گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور یہ آخری نبی تھے جو ان کی طرف بھیجا، اور کس طرح سے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ ظلم کیا، ستم کے حتیٰ کہ قتل کرنے پر آئے۔ وقت گواہ ہے ان پر ایمان لانے والوں پر، وقت گواہ ہے ان کے ساتھ انکار کرنے والوں پر، وقت گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور پھر آپ نے دعوت دی، وقت ان پر بھی گواہ ہے جو ایمان لائے، جن کو اصحاب رسول کہتے ہیں، وقت گواہ ہے ان لوگوں کے اوپر بھی جو ایمان نہیں لائے، جو پرلے درجے کے کافر اور منافق ہے، اس سے بڑے کافر اور منافق دنیا میں نہیں آئے، یاد رکھیں نہ آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سیدھے انکار کیا، کچھ نے ماننے کا دعویٰ کیا اور دل سے کافر ہے، وہ منافق ہے، یاد رکھیں۔ تو وقت سب پر گواہ ہے۔ تو جب اللہ نے انسانیت کے گھاٹے اور خسارے کی بات کی تو گواہ کس کو لایا، دیکھ رہے ہیں وقت، جو ہر بار موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے اوپر موجود ہے، یاد رکھیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، مانیٹر کر رہا ہے، ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، تو کہا والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ ویسے عصر زمانے کو کیوں کہتے ہیں گزرتے ہوئے؟ ویسے عصر کا معنی عربی زبان میں یہ ہوتا ہے کسی چیز کا نکل جانا پھر دوبارہ لوٹ نہ پانا، اس کو بولتے ہیں عصر۔ جیسے کہ ایک انسان نے نیمبو کو کاٹ کے نچوڑ لیا، اس کو بولتے ہیں عصر، چونکہ اب رس واپس نہیں جانے والا نکلنے کے بعد۔ جانور کا دودھ دھویا آپ نے، جب ایک بار اس کے اڈر سے، اس کے تھن سے نکل گیا، واپس ڈال سکتے ہیں آپ؟ نہیں ڈال سکتے، اس کو بولتے ہیں عصر، نکلنے کے بعد دوبارہ لوٹ نہ پانا۔ اسی لیے وقت بھی ایک بار نکل جاتا ہے، لوٹ نہیں پاتا ہے، واپس نہیں آتا، اس چیز کو بھی عصر بولتے ہیں۔ تو قسم ہے گزرتے ہوئے وقت کی، قسم ہے وقت کی۔ ایک اور معنی علماء نے لیا، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کو جو وقت ملا ہے تمام امتوں کے مقابلے اتنا ہی ہے جتنا عصر سے مغرب کے بیچ، اور عصر سے مغرب کے بیچ سب سے کم وقت ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ باقی ساری نمازوں کا وقت کافی لمبا ملتا ہے آپ کو، عشاء سے فجر لے لے آپ، کافی لمبا وقت، فجر سے ظہر لے لے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے، کافی لمبا وقت، ظہر سے عصر لے لے کافی لمبا وقت، عصر سے مغرب سب سے شارٹ، مغرب سے عشاء اس سے تھوڑا زیادہ ہے، تو سب سے شارٹ ہے۔ تو میری امت کو اتنا وقت ملا، آپ بتا رہے ہیں، وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے وقت کی، عصر کے وقت کی، گزرتے ہوئے وقت کی۔ یہ بڑی اہم بات، وقت ایک ایسی چیز ہے، اتنی پاورفل چیز ہے، یہ آپ کے خلاف ہتھیار بھی ہے، یا آپ کے ساتھ رہنے والا اوزار بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، یا تو آپ کے خلاف کھڑا ہو جائیں گا یا تو آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ بہت پاورفل چیز ہے، یاد رکھیے۔ فزیکل یا میٹا فزکس میں وقت بھی ایک ڈائمنشن ہوتا ہے، یاد رکھیے، کون سی چیز کب اور کس وقت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، جب کسی کو وقت کی پرواہ نہیں تھی، لوگوں نے صرف ایک جانور نے میرے کھیت میں میرے پانی میں منہ ڈال دیا، اس سے 40 اور 50 سال تک جنگیں لڑی ہے، وقت کی اہمیت نہیں تھی ان کے پاس، یاد رکھیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اسلام کی دعوت دی، اس کے بعد دنیا ہی بدل گئی، یاد رکھیں، صرف مسلمان نہیں بدلے، دنیا ہی بدل گئی اس کے بعد سے۔ یہ دنیا کو ہم نے سکھایا وقت کی اہمیت کیا ہے، اور اس میں کیا اور کتنے وقت پہ کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، وہ آج ہم کو سکھا رہے امت مسلمہ کو، چونکہ ہم بھول گئے وہ سبق۔ وقت کی اہمیت بڑی بہت زیادہ ہے، یاد رکھیں کتنی اہمیت ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے موت کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آ گیا اور فرشتے اس کو لینے آ گئے، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 اور 100 اللہ فرماتا کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ فرماتا کہتا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو فرشتوں سے کیا کہتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ بتا رہا ہے یہ موت کے وقت ہونے والا ہے. گناہگار، فاسق، فاجر، جنہوں نے حقیقت نہیں جانی دنیا کی، اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، کیا کہیں گے کہ اے فرشتوں ذرا اللہ سے گزارش کرنا مجھے تھوڑی سی مہلت دی جائے. کہ موت کا وقت آتا تو کیا کہہ رہے فرشتوں سے؟ اے فرشتوں اللہ سے کہنا گزارش کرنا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ نیکیاں کر لوں جو میں چھوڑ آیا دنیا کے اندر، تاکہ میں واپس جا کر وہ اچھے کارنامے، وہ اچھے کام، وہ جو اچھے اعمال میں کر لوں جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو وہ ریکویسٹ کر رہا مرتا ہوا انسان. اللہ کی طرف جواب آ رہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرا ایک جملہ تھا، یہ تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا بولنے کا، قائل تھا تو اس کا. کلمۃ قائل مطلب تو اس کا بولنے کا اتنا عادی تھا. اللہ رب العزت نے ایک ایسی تصویر کھینچی انسان کی، اور ہمارے مزاج کسی کو انتہا نہیں. دیکھیے مثال دیتا ہوں، ابھی یہ سیمسٹر تو اچھا نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں تیاری کریں گے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائل، تو عادی تھا اس کا بولنے کا. یہ سال تو بزنس رمضان کا اچھا نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے سال کے بزنس میں محنت کریں گے. یہ سال تو فصل لگانے میں محنت نہیں، انشاءاللہ اگلے فصل میں اگلے موسم میں اچھی فصل لگاؤں گا. یہ بار تو سیزن اچھا نہیں گا، اگلے سیزن میں محنت کروں گا. بچوں کا یہ سال تو پڑھائی میں اچھا نہیں گا، اگلے سال ان کو اچھا پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور دیکھ کر یہ ہر چیز میں اگلا. تو اللہ نے کہا تو اس کا عادی تھا اس جملے کا، اگلی بار اگلی بار اگلی بار. کلا، ہرگز تجھے چانس نہیں ملے گا، اس لیے کہ تو یہ جملہ بولنے کا عادی تھا. دیکھ لیجیے اپنے آپ کو، فجر میں اٹھنا انشاءاللہ کل سے، نمازی بننا انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، فلاں چیز کا انشاءاللہ اگلے رمضان سے، بزنس پہ آؤ بیٹا بیٹھو تم، باپ تھک گیا کام کرو انشاءاللہ ابو اگلے ہفتے سے، اگلا اگلا نیکسٹ نیکسٹ، یہ فلاں کرنا اگلے چیپٹر سے، دیکھو میں کیسا پڑھتا ابھی، اگلا ہی چاہیے اس کو. تو اللہ نے کہہ دیا نہیں، تو اس جملے کا عادی تھا دنیا میں، تو کرنے والا کچھ نہیں ہے، یہ بولنے والا ہے تو، چونکہ دنیا میں یہی بولتا آیا. دیکھیے یہی ہم کرتے ہیں. اللہ نے اسی آگے کوئی جگہ کلا، ہرگز وقت نہیں ملے گا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، انہا کلمۃ ہوا، تو اس جملے کا عادی تھا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور تیرے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک. تو وقت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے کتنا اہم ہے کہ مرنے والا انسان اسی کی گزارش کرنے والا ہے کہ مجھے بس مہلت ڈھیل، تھوڑی چھوٹ دی جائے، چانس دیا جائے، موقع دیا جائے. نہیں ملنے والا ہے. تو جو دنیا ملی، جو زندگی ملے، اس کو غنیمت جان کے اس کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے. وقت جو اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح کاموں میں لگانا ہے. ایک مومن کو کتنے کام کرنا ہے ایک دن کے اندر؟ بالغ ہو جائے ایک مرتبہ، تلاوت قرآن کرنا ہے اس کو. بہرحال سیکھنا تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. حدیث میں آتا ہے 7 سال کا تو نماز کے لے جاؤ بچوں کو، 10 سال کو نہ جاؤ تو مارو. تو تربیت تو پہلے سے چالو ہے نا. قرآن کی تلاوت کرنا ہے، 5 وقتہ فرض نمازوں کو جو ہے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اچھائی کو حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، حلال روزی کمانا ہے. حلال روزی ابھی نہیں رہا ہے تو کمانے کی تیاری میں تعلیم و تربیت کو حاصل کرنا ہے. بزنس کرتا ہے تو بزنس کی تیاری کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. کئی کام ایک مومن کو جو دن بھر میں کرنا ہے. لیکن یہ سب چھوڑ کر ہم کیا کریں معلوم آپ کو؟ جب بچپنے کا وقت جو تعلیم اور تربیت میں جانا چاہیے وہ کھیل اور کود میں جا رہا ہے. جوانی وقت جو حلال روزی کمانے میں جانا چاہیے وہ جوانی جو ہے سونے میں، کھانے میں، پینے میں، گھومنے میں، پھرنے میں برباد کی جا رہی ہے ادھر. اور بڑھاپا جو آرام کر کے لوگوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو رہنمائی کرنے کا وقت تھا، وہ وقت میں لوگ کام کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ کے علاقوں میں اگر سندھی قوم ہوں گی، مارواڑی قوم ہوں گی، تو 40 سال میں ریٹائرمنٹ لے رہے ہوں معلوم آپ کو. ارلی میرجز کرتے ہیں، 21 کے اندر بچے کی شادی ہوگی، 18 بچے کی شادی، مطلب جیسا قانونی بچہ ہوا بالغ کی شادی. دادا 40-41 سال کا ہوتا تو اس کا بیٹا جو ہے، آپ سمجھے، اس کا بیٹا جو کھڑا ہوا ہے وہ 20 سال کا ہے اور اس کی اگلی نسل دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے. ہمارے پاس حالت ہی الگ چل رہے ہیں. وقت کی اہمیت نہیں ہے نا. تو آپ سمجھیے 40 سال میں وہ دادا بنا ہے اور اب بول رہا ہے کہ اب میں کمیونٹی سروس کی طرف دھیان دوں گا، بچوں اب تم سنبھالو، اب بزنس تم کرو. اب یہاں سے کمیونٹی سروس دے رہا اس کی موت تک. وہ ہمارے پاس 70-80 تک تو فارغ ہی نہیں ہو رہا، چونکہ اگلا جنریشن کھڑی نہیں ان کے پیچھے. 30s میں میرج ہوں گی تو اگلی جنریشن 50s میں کھڑی ہوں گی آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے 50 تک کچھ لوگ دنیا سے چلے بھی جائے تو بچے دیکھ بھی نہ پائے کہ ہمارے بڑے کیسے کیے اور کیا کیے. تو یہ حالت ہے ہمارے. تو وقت کی اہمیت کو سمجھ کے ہر کام ٹائملی ہو رہا ہے ان کا. شادیاں ٹائملی ہو رہی ہے، ایجوکیشن ٹائملی ہو رہا ہے، فلاں چیز سب ٹائملی چل رہا ہے ان کا. ایک دم ترتیب باندھ دی انہوں نے ہر چیز کی.
چونکہ وہ جانتے اتنا ہی وقت ہے، حالانکہ وہ آخرت میں بلیو نہیں کرتے ہیں، سب کچھ یہی فائدہ اٹھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایک نظام بنا لیا زندگی جینے کا. ارے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک اصل زندگی باقی ہے، یہ زندگی اس کے لیے کھیتی ہے. تو اس کھیتی میں بھی آپ سو رہے ہیں، کھیتی میں آ کر ادھر جانور چر کے جا رہے ہیں آپ کی کھیتی، ادھر چڑیا دانہ چوک کے جا رہی ہے، ادھر پڑوسی آپ کا کھیت لوٹ رہا اور آپ سونے میں لگے ہیں. آخرت کی کھیتی دنیا ہی ہے نا، یہی تو اچھے عمل کریں گے تو آخرت میں بدلہ ملیں گا، تو کب کریں گے؟ اچھا اسلام آپ کو 24 گھنٹے نیکی بھی نہیں چاہتا ہے نا آپ سے، کہ 24 گھنٹے بولتا ہے بعد نماز پڑھو، 24 گھنٹے قرآن پڑھو، نہیں. سب سے پہلی چیز تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ 10 سال کا انسان کے بالغ ہونے تک، 10 سال نہیں، انسان کے بالغ ہونے تک قلم اس کے اعمال نہیں لکھتا. 10 11 12 13 سال میں جب بھی بچہ بالغ ہو رہا ہے تب تک کے اعمال بچ گئے. تو 60 ایئرس کی ایوریج ایج لے تو 10 ایئرس تو نکل گئے، ماشاء اللہ بچ گئے اس کے اندر. اب بچی 40 50 ایئرس کی ایج اگر ملتی ہے، ایوریج ایج 58 ایئرس ہے دنیا میں لوگوں کی ابھی جو چل رہی ہے. 58 سال جیتے ایوریج انسان، کچھ 100 بھی جیتے تو کچھ 30 40 میں مر جاتے، تو ایک ایوریج ایج ہے یہ 50 60 میں. آپ سمجھ، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کی عمر 50 60 کے بیچ میں ہونے رہنے والی ہے، تو یہ ایوریج ایج ہے 58. تو آپ دیکھیے یہ جو عمر ہے، یاد رکھیے اس مرحلے کو ہم کام جو ہے ویسٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھے. تو اتنی کم ہماری ایوریج ایجز سے، یاد رکھیے. اور اس کے اندر بھی ہمارا حال دیکھیے. اب اس میں بھی اس 40 سے 50 سال میں بھی آپ کو ڈھیل اور چھوٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جب آپ سو جاتے ہیں قلم وہ بھی نہیں لکھ رہا ہے، آپ کو آرام کا موقع دیا گیا. تو ایک آدمی آرام کرنے کے بعد اٹھنے اور تیار ہونے کے لیے 8 گھنٹے لے لیجیے پورے ملا کر، تو پتہ چلا ایک دن میں بھی 33% پھر چھوٹ مل گئی آپ کو. لیکن اس کو بھی نیکی میں تبدیل کر سکتے ہیں آپ. اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سویا فجر کی نیت سے اٹھنے کو، تو رات بھر عبادت کا ثواب. تو سو رہا ہے اپنا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، عبادت کا ثواب. چلو وہ کوئی نہ بھی کر پائے تو آرام ہے، تو اتنا نیند میں تو چھوٹ مل گئی. تو اب اگر ایک انسان ایوریج لائف جیتا ہے 50 ایئرس، تو 50 ایئرس کے اندر سے اور آپ کو جو ہے 15 سال کی چھوٹ مل گئی ہے. اب کیا باقی رہا؟ باقی کے جو عمر باقی رہی، سمجھو 15 سال اور نکال دیجیے، ایک 35 سال کی عمر باقی. 35 سال میں بھی حلال روزی کے لیے آپ کو کوشش کرو بولا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ پورا دن عبادت کرنا ہے. اس میں بھی ہم 8 سے 10 گھنٹے ڈال رہے ہیں. ہر آدمی ایوریج 8 to 14 آورس کام کرتا ہے، یاد رکھیے، حلال روزی کے لیے. اور کچھ بیچارے تو اس سے بھی آگے چل جاتے ہیں، اتنے ان کے برے حالات ہوتے ہیں. تو 8 آورس پھر چلے گئے اس کے اندر. اب کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ اندازہ لگائیے آپ کا کتنا اسپین بچ رہا ہے. صرف 20 ایئرس ہی بچ رہے ہیں ایسے جو پوچھ میں جا رہے ہیں، جس میں آپ کو نماز کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، رمضان آئے گا، ذکر ہے، اذکار کرنا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور باقی اس زندگی میں بھی جو آپ تجارت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، اس میں بھی چلتے پھرتے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا، اچھے کام کرنا. تو یہ بھی عبادت ہے. حلال روزی کمانا بھی عبادت، رات میں سونا کی فجر میں اٹھو یہ بھی رات بھر عبادت ہوا. ساری چیزیں عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے، یاد رکھیے. لیکن ہم اس وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے امت مسلمہ کے محلوں کا حال دیکھیے اب کیا ہے. اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. میں بہت ساری بار سفر کرتا ہوں، اکثر سفر ایسے ہوتے ہیں کہ ارلی مارننگ فلائٹس ہوتی ہے، واپس آتے تو لیٹ نائٹ کا بھی واپس آتے ہیں. تو جب اپنے محلوں سے نکل کے وہ محلے سے گزر کے اپنے مقام تک پہنچتے ہیں تو فرق محسوس ہوتا ہے. یہ محلوں کا حال یہ ہے جن کے پاس فجر فرض ہے، فجر نماز فرض ہے، وہ محلوں کا حال یہ ہے کہ وہاں آپ کو 8 9 بجے تک کوئی نظر نہیں آئے گا، بلکہ بزنس سے 12 سے پہلے کوئی نہیں کھول رہے. اب 12 بجے دوپہر میں کھول رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد تو یہ حال ہے. اور نان مسلم کا حال کیا ہے معلوم آپ کو؟ پانی کے 2 یا 3 مگ ڈال کے، اس کو انگوڑو بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، وہ سسٹم ہے، نہاتے نہیں پورا لیکن ایسا پانی ڈالتے صبح اٹھتے ہی، یا ڈوب کے نکلتے بس ایک بار، یا اوپر سے پانی ڈالتے ہیں. اس کو مراٹھی میں انگوڑ بولتے ہیں. پانی ڈالا، آنکھ کو صاف کیا، رومال وغیرہ باندھا، بنین باندھا، پانی بھر رہا ہے، اخبار لے کے پڑھتے بیٹھا ہے. عورتیں رنگولی ڈال رہی، ڈیزائن بنا رہی ہے. ان کی لیڈیز بھی ریڈی ہوگی، وہ بھی پانی ڈال کے آگے سر پہ 3 مگ اور ریڈی ہو گئی. کام کا چالو ہے، صبح سے چالو ہے، یہ ان کی سٹارٹ ہوگی ڈے کی. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے. اور کہا کہ عشاء کے بعد جاگنا میں کسی کے لیے بھی خیر نہیں ہے سوائے اس کے کہ آدمی سفر کر رہا ہو یا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے رات میں جاگنے کی، باقی لوگوں کے لیے اجازت بھی نہیں ہے. سو جانا ہے، پھر آپ پسند نہیں کرتے تھے. تو یہاں صبح قوم سو رہی ہے، دوسری قومیں جاگ رہی ہے. یہاں قوموں کا حال ہے کہ عشاء کے بعد سونے کا حکم دیا، عشاء کے بعد تو سب چیزیں شروع ہو رہی ہے، ابھی ٹول پکڑ رہی ہے، جس کو بولتے ہیں نا، ابھی تیزی آ رہی ہے اس کے اندر. تو ماشاءاللہ پھر رات بھر کھلی رہنے والی ہوٹلیں، رات بھر کھلے رہنے والے بازار، رات بھر کھلے رہنے والے مالز، رات بھر کھلے رہنے والے آپ کے وہ ایریاز جس کے اندر کیا فارم ہاؤسز بنا دیا آپ نے، جو رات بھر کھلے رہتے ہیں. جو کرنا ہے وہاں کرو. تو رات بھر ہم سسٹم جاگنے کا لگائیں، دن میں سو رہے ہیں. تو اس بات کو میری غور سے سنیے. جو قومیں سورج کو جگاتی ہے وہ دنیا میں کچھ کر پاتی ہے. سورج کو جگاتی ہے مطلب اس کے آنے سے پہلے خود اٹھ جاتی ہے.
اور وہ قومیں جن کو سورج جگاتا ہے وہ قومیں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی. میرے بات لکھ کر رکھ لیجیے آپ. تو ہم کس قوم میں اپنے آپ کو ڈالیے. ہر آدمی کا یہ حال ہے. اللہ نے کچھ دو پیسے دے دیے, جیب میں ہاتھ ہے, رات میں جاگنا ہے اور دن بھر سونا ہے. غریبوں کا وہی حال ہے. لیکن اب تو بہرحال اللہ رحم کرے, کوئی بچ نہیں رہا اس. وہ چاہتا ہے کہ ایسی زندگی میں بھی جیوں کہ رات بھر جاگوں اور دن بھر سوتا رہوں. نہیں بھی تو میں ایسا کروں گا, چاہے میرا باپ زکوٰۃ مانگ کے لائے, صدقات میں کھاؤں, بڑے بھائی پہ ڈیپینڈ رہ کے زندگی گزاروں, پڑوسیوں کا مال کھاؤں, دو نمبری کام کروں, لیکن وہ لائف سٹائل تو چاہیے مجھے جاگنے کا اور دن میں سونے کا. مسلمانوں یہ ہائی ٹائم ہے. اپنے آپ کو دیکھو, تجارتوں میں تم کہاں کھڑے ہو, تجارتوں میں تم کہاں کھڑے ہو. اور میں صرف آپ سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں پورے دنیا میں جہاں یہ بات سنی جا رہی کہہ رہا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, دنیا میں کہاں کھڑے ہیں ہم اس کے لیے سوال کر رہا ہوں. مجھے کوئی ایک ایسا برانڈ بتائیے جو مسلم برانڈ ہو, اور وہ آپ اس کو پہننا, اوڑھنا, کھانا, پینا, لگانا, چپکانا, ٹھوکنا, یوز کرنا پسند کرتے ہو. ایک برانڈ بتاؤ مجھے, ہینڈ سیٹ میں ایک برانڈ بتاؤ جو مسلم ملک بناتا ہو اور آپ اس کو پسند کرتے ہو استعمال کرنا. ایک برانڈ. گاڑی کا کوئی ایک برانڈ بتاؤ جو مسلم ملک بناتا ہو اور آپ اس کو چلانا پسند کرتے ہو. چشموں میں, گھڑیوں میں, کپڑوں میں, جوتوں میں, چپل میں کوئی ایک برانڈ مجھے بتاؤ. ہوٹلز میں, ٹریولنگ انڈسٹری میں کوئی ایک برانڈ بتاؤ جو برانڈ مسلمانوں کا اور اس کو آپ استعمال کرنا پسند کرتے ہو. دو مجھے ایک. مکہ مدینہ کے اندر بھی کوئی ایسی ہوٹل نہیں جو مسلمانوں کی ہے, ساری نان مسلم کی ہوٹلیں. انہوں نے چلانے کے لیے مینیجرز مسلم رکھے چونکہ نان مسلم کو آنے نہیں دیتے, لیکن وہ بھی مسلم نہیں ہیں برانڈس. دیکھیے نا بڑے بڑے نام کتنے بڑے, سب نان مسلم برانڈ سے ہو. حیات بہت بڑا نام ہو, حیات عربی والا حیات نہیں ہو. آپ سمجھ رہے نہیں, وہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں کرنا ہے تو یہ نام تو ایسے رکھنا پڑیں گے, ہے نا. گلف میں لوگ جاتے ہوں گے, الکبیر آتا نا, الکبیر کا جو ہے جو ہے میٹ جو آتا ہے اس کا گوشت, الکبیر بھی مسلمان نہیں یاد رکھیں. ایک جین ہمارے بھائی وہ چلاتے ہیں. سمجھ رہے آپ. تو یہ حال ہے, یاد رکھیں. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ گلف میں بیچنا ہے تو یہ الول لگاتے رہنا. میں نے تو ایک دیکھا, بہت بڑا برانڈ ہے, وہ بھی ایگریکلچرل پروڈکٹس اور سیڈز اینڈ فرٹیلائزرز دیتا ہے, الکشمی. ان کو لگا ال لگانے سے عرب لیتے ہیں, تو لکشمی نام تھا, تو وہاں کے لیے مینوفیکچرنگ کی تو الکشمی لگا دیا. چلو ٹھیک ہے, تو بات نہیں. مطلب وہ مارکیٹنگ سمجھ رہے کہ مسلم ہے, شاید ال لگانے سے ان کے ہر چیز کو لگا دے تو محترم ہو جاتی, لگا دو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرا سوال یہ, کوئی ایک برانڈ تو بتائیے آپ. ہاں میں یہ بول سکتا ہوں کہ ودھر کے لیول پہ ایک نان ویج ہوٹل بتایا تو آپ بتا سکتے ہو یہاں کا برانڈ تو یہ ہے. اتنا ہی برانڈ ہے آپ کے پاس, وہ برانڈ بھی دوسرے شہر میں نہیں ملیں گا آپ کو, اللہ رحم کرے. مطلب وہ بھی کوئی ایسا ڈیمانڈ میں نہیں ہے, وہ ہم نے اس کو چڑھایا ہوا ہے اس کو اتنا. سمجھو میری بات کو, میں جو بولنا چاہ رہا ہوں. غور کرو اپنے حالات پر, یہ کیا ہو رہا ہے. وہ قوم جو دینے والی قوم تھی وہ اس طرح سے کیسے لینے والی بن گئی. قوموں کا مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں, اس بات کو آپ سنو غور سے. قوموں کا مزاج ہوتا ہے, وہ دینے والی قوموں کو پسند کرتی ہے, لینے والی قوموں کو پسند نہیں کرتی ہے. تو آج آپ کیا دے رہے ہیں مجھے بتائیے. سیاست میں کیا دے رہے ہیں, اقتصادیت اکنامکس میں کیا دے رہے ہیں, فائنانس کی فیلڈ میں کیا دے رہے ہیں, ایجوکیشن میں آپ کیا دے رہے ہیں. آپ بتائیے نا جی, جتنی فیلڈس ہیں کیا دے رہے ہیں آپ, کس کو کیا دے رہے ہیں مجھے بتائیے. کیا دیا آپ نے اور کیا دے رہے ہیں. پاس تو ٹھیک ہے نا, پہلے جو کیا, آج کیا دے رہے ہیں آپ, جس سے قومیں بولے کہ بھائی ان کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہمارا. اسی لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ میں جاتے کیوں نہیں یہاں سے, آپ کاہے کے لیے رکے آپ یہاں. یہی سوال وہ لوگ جو ہم سے پوچھ رہے ہیں, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, ہمارے عیسائی بھائی سے پوچھ کے بتاؤ. وہ بولتا میں جا رہا یہاں سے پورے اسکول لے جا رہا ساتھ میں, یہاں سے جا رہا پورے ہاسپٹل سے لے جا رہا میں ساتھ میں. ہمارے کئی بھائی یہاں بدر میں ابھی میرے سامنے جو بیٹھے فخر سے بولتے ہوں گے فلاں سینٹ سے پڑھا ہوا ہوں, میں فلاں سینٹ میں پیدا ہوا ہوں. ہوں گے نا ایسے دواخانے جب بچے پیدا ہو رہے, سب سے اعلیٰ درجے کے, سب سے کم فیس والے, سینٹ فلاں سینٹ فلاں سینٹ فلاں. تو ہمارے وہ بھائی خدمت کر رہے ہیں نا قوموں کی, لوگ پسند کر رہے ہیں. ان کو سوال ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر تم کیوں ہیں بول کر یہاں. تم نے تو 200 سال اس ملک کو لوٹا اور کھسوٹا برٹشرز کے دور میں, عیسائیوں نے. کوئی بول رہا ہے ان کو یہ سوال کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. دوسری مائنورٹی کمیونٹیز بھی ہے, سکھوں سے کوئی سوال کر رہا ہے سب تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہیں, کر رہا ہے کہ کوئی سوال ان سے, کوئی ہمت بھی کر سکتا ہے کیا. کیونکہ ہوٹل انڈسٹری پورے انڈیا کو ویٹ سپلائی, ٹرانسپورٹیشن میں سب سے آگے, فورن فنڈ لانے میں سب سے آگے ہے وہ قوم, پورے دنیا سے فورن فنڈ لاتی ہے انڈیا کے اندر. تو کون سوال کریں گا, نہیں کرتے ان سے سوال. سمجھو میری بات کو, جو قوموں نے وقت کی اہمیت جان کر دنیا کی ضرورت بنی, ان قوموں کا عزت و احترام آج بھی ہو رہا اور ہوتا رہے گا. جب تک آپ بھی ایسے تھے آپ کی بھی عزت و احترام ہوتا رہا. اس کی مثالیں شاہد ہر جگہ چلے جائیے اس ملک کے اندر, نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک. شاہد ہے وہ مقبرے, وہ آستانے,
وہ در، وہ عاشور خانے، وہ درگاہیں، وہ قبرستان، وہ عیدگاہیں، وہ مسجدیں، وہ قلعے، یہ سب موجود ہے، گواہ ہے اس کے. یہ قوم موجود تھی کبھی نہ کبھی یہاں، اور انہوں نے یہ چیزیں کی ہے. دیکھیے آپ کی علامتیں ہیں. ایسا بتائیے آپ کرسچنس کو علامت کی ان کی خبریں مرتے بھی تو تدفین نہیں ہوتی تھی، وہ انگلینڈ جاتے تھے معلوم پانی کے جہاز سے، ان کی لاشیں لے جائی جاتی تھی، وہ یہاں دفن نہیں ہونا چاہتے تھے. آپ بتائیے کسی وائسرائے کی خبر جو یہاں بھی مرا اس کی خبر انڈیا میں نہیں ہے، لے جاتے تھے اٹھا کر، رکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ملک کو تھوڑی افضل ملک سمجھتے، بہتر سمجھتے تھے. وہ سب سے اعلیٰ ہے دنیا میں، جو انہوں نے کیا سب سے اعلیٰ کیا. تو قوموں کی ضرورت بن جاتی، یاد رکھیے. جو قومیں دینے والی ہوتی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. آج ہم لینے والی قوم بن گئے کیونکہ وقت کی اہمیت ہمارے پاس ابھی بھی نہیں یاد رکھی. باتیں سنی جاتی، باتیں کہی جاتی، باتیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی، لیکن حالات بدل نہیں رہے کچھ بھی. حالات بدل نہیں رہے کچھ بھی، یاد رکھیے. دیکھیے آپ آج وقت کی اہمیت نہ سمجھنے سے سب سے پہلے خواتین نے، آپ کہیں خواتینوں کو ٹارگٹ کر دی، بھائی مردوں سے شروع کرنا تھا. خواتین کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے تو آپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں نا. جب ماں کو وقت کا پابند دیکھیں گے تو وہ بھی وقت کی پابندی کرنے والے بنیں گے. شروعات یہیں سے ہوں گی. کرپشن وہیں سے آئیں گا، یاد رکھیے. اچھائی بھی وہاں سے آئیں گی، برائی بھی وہاں سے آنے والی، چونکہ وہاں کا کرپشن نسلوں کا کرپشن ہے. تو شیطان پہلے وہیں چمٹی لیں گا، چونکہ وہاں چمٹی لینے سے نسلوں پہ اس کا اثر جاتا ہے. ایک آدمی کی تربیت یافتہ ہونے سے ایک فرد تربیت یافتہ ہوتا ہے، انڈیویجول تربیت یافتہ ہوتا ہے. لیکن ایک عورت کی تربیت یافتہ ہونے سے ایک خاندان نہیں ہوتا ہے، ایک نسل تربیت یافتہ ہوتی، جنریشن تربیت یافتہ ہوتی. سمجھ رہے آپ؟ اور ایک عورت کے کرپشن سے، برائی سے، تربیت نہ دینے کی وجہ سے ایک نسل برباد ہوتی ہے. تو کیا ہماری مائیں اس چیز کے لیے ریڈی ہے؟ یہ ہماری بیٹیوں کو ایسا ریڈی کیا جا رہا ہے کہ یہ آگے چل کے وقت کی اہمیت، وقت کو ٹائم مینجمنٹ کر کے، چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو لے کر چل کے، گھر کو اپنا سنوار کر، بچوں کی تعلیم تربیت میں آگے بڑھ کر، شوہر اور اس کے خاندان والے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہ کر آگے کچھ کر سکتے؟ نہیں ہے وقت کی اہمیت. یہ تو سوال ہی نہیں آ رہا ہے تک. حالات تو اس لیول پر کرپشن پہ چلے گئے. اور وہ لوگ، میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو بچوں کی تعلیم تربیت نہیں کرتے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو بیوی سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، بیوی سے مار کھائے ہوئے، بیوی سے کیس کھائے ہوئے، بیوی سے پریشان ہیں، کیا آپ کی بچیوں کو ویسی تربیت دے رہے ہو کہ ان سے کل کوئی دوسرا مرد پریشان نہ ہو؟ دیکھیے بیسک کوشچن ہے نا. ایک آدمی بول رہا میری بیوی نے تو مت مار دی میری. تو میرا سوال ہے، آپ کی بیٹی کسی کو مت مارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں یا واقع میں ایک شریک حیات بنا رہے، اس کو پارٹنر بنا رہے لائف کی؟ وہ مت نہیں ماریں گی، بلکہ مت سمجھتے نا، عقل کو بولتے ہیں. مت ماری گئی تو عقل ماری گئی. ہو رہا ہے کہ یہ تربیت؟ وقت کہاں ہے ہماری ماؤں کے پاس؟ وقت کہاں ہے ہماری بہنوں کے پاس؟ کتنی مصروفیت ہے. دیکھیے صبح اٹھنا ہے، بچے کو جیسا مرغی کا کھڑاڑا کھولتے ایسا نکال کے رکشے میں بٹھا دینا ہے، ٹبا دے کے اس کو دروازہ بند کر کے پھر سونا ہے جا کر، چونکہ رات بھر جاگے ہوئے نا. پھر اٹھنا ہے 11-12 بجے. ناشتہ تو آپ کا اڈلی وڑا آ جاتا ہوں گا باہر سے، تو چلو وہ تو معاملہ ختم ہی ہو گیا. ایلیٹ کلاس فیملیز تو گھر میں کھانا بنا ہی نہیں رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے بہرحال، تو کھانا آ گیا آپ کا 12-1 بجے تک فریش ہوئے. جب بچے آپ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، جب آپ فریش ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ کی دوسری مصروفیت ہے رات میں جو ڈرامہ دیکھا اس کا ریپیٹیشن دیکھنا، رات میں اسٹوری دیکھی، صبح اس کا ڈیزائنر، ڈریس کوڈ، گھر کیسا تھا وہ دیکھنا ہے، تاکہ اپنی شادی وغیرہ میں یہ سب اپنے کو پلاننگ کرنا ہے. تو ریموٹ کنٹرول سب سے محبوب چیز ہو گئی ہے. شمارے، میگزینس وہ پڑھنا ہے، سوشل میڈیا دیکھنا ہے، واٹس ایپ پہ کیا میسج آئے گروپ میں پورے چیک کرنا. رات بھر کے میسیجز بولے تو استغفر اللہ وہ معاف نہیں ہوتے نا، پورے پڑھنا پڑتے. پھر میسیجز پڑھنے کے بعد اسٹیٹس دیکھنا ہے، لوگوں کے کیا کیا اسٹیٹس لوگ لگائے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کس کس نے دیکھا، اس کی بھی لسٹ دیکھنا ہے. اچھا بھابی نے دیکھے اب تک رسپانس نہیں دیے، چلو کیا بات ہے بھابی باجی، کیا آپ رسپانس نہیں دے رہے؟ 4 دن سے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹس، تو روز دیکھ رہے آپ. یہ سب کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ تو وہ ماں ہے جو واٹس ایپ پہ رک گئی، انسٹاگرام والی ماں، فیس بک والی ماں، وہ تو نیکسٹ لیول کا کام کرنا ہے. اس کو تو کتنے، اس کے تو مسائل کتنے بڑھ گئے، اس کو تو کتنے جوابات، کتنی ساری چیزیں کرنا ہے. یہ بات یاد رکھو. ہم وہ جنریشن ہیں، ہم لوگ وہ جنریشن ہیں جن جنریشن کی ماؤں کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ان کو ہینڈ سیٹ دیے نا، اینڈرائڈ والا تو وہ ای میل ایک بنانا پڑتا ہے نا، خالی وہ پلے اسٹور میں سے ڈاؤن لوڈ، اتنا ان کا پا ہے، بس اتنا ہے. تو جب وہ مائیں ہیں تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہم ہیں. وہ تجارت کرنے والے بڑے لوگ ہیں، وہ ڈاکٹرس انجینئر جو پڑھ لکھ کر آج تک یہاں پہنچے، یہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں سب. اب ہماری بیویوں کے اور ہماری بہنوں کے اور آنے والی نسلوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، تو باقی ان کے بچے وغیرہ سب ان کے لسٹ میں سے غائب ہے، چونکہ پرائیورٹی اس کو مل گئی، اولاد کی تربیت کو نہیں ملی نا. تو وقت کہاں جا رہا ہے؟ اگر ہماری مائیں بہنیں وقت کی پابندیاں شروع کریں
تو جو ہوا وہ اس کو فل سٹاپ لگا کے اگلی نسل تو پابند نکلیں گی وقت کی. صبح فجر سے اگر ہمارا دن چالو ہوتا ہے اور عشاء پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے یاد رکھیں. لیکن بہرحال محال ہے, ممکن نہیں ہے. ماحول کا اثر سب پر ایسا ہو گیا, کوئی ریڈی نہیں اس چیز کو ماننے کے لیے. ابھی حالت یہ ہے کہ فجر کی جو نماز ہے وہ نیند کے بیچ میں ہوتی ہے. کیا کریں گے, حالات ایسے بن گئے. رات میں 12 1 بجے 2 بجے سوئیں گے, 5 بجے اٹھ کے فجر پڑھیں گے, پھر جا کے سونا ہی پڑیں گے نا آدمی کو. تو فجر کی نماز اب بیچ میں آ رہی نیند کے, اور جب نیند بیچ میں اٹھتی ہے نا, رات بھر کی صحیح نیند نہیں ہوتی ہے, تو آدمی دن بھر تھکانی محسوس کرتا ہے. اصل نیند ہے وہ جو رات میں ہوتی ہے, اور اس کا پیک ہوتا ہے یاد ہے کہ رات میں 10 بجے سے لے کر 2 بجے کے بیچ میں. یہ ٹائم پہ اگر کوئی سو کے اڑ بھی گیا تہجد سے تو بھی اس کے تھکان کے وہ آثار اس کے اوپر نظر نہیں آئیں گے جو رات میں آپ 2 بجے سو کے آپ اگر دن میں 2 بجے بھی اٹھے تو تھکان کے آثار آپ پورے دن آپ میں کر رہیں گے. اور اس پر اگر فجر نہ ہو تو پھر شیطان پیشاب بھی کر کے جاتا, گرا بھی لگا کے جاتا, اور کئی بربادیاں بہرحال اس کے بعد وہ تو مقدر ہے, اللہ کے امان سے نکل جاتے ہیں. جو فجر کی نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کے امان میں ہے. آج پروٹیکشن ہو گیا, انشورنس ہو گیا اس کا آج کا. دیکھیے انشورنس بھی جاتا اس دن پہ. تو وقت کی اہمیت کو جانو مسلمانوں. بچوں کی تعلیم تربیت, وقت کی اہمیت کچھ بھی نہیں, تعلیم تربیت کہاں ہو رہی ہے یاد رکھیے. وقت کو کیسے ضائع کرا آپ غور کیجیے. تعلیم تربیت غائب ہے پوری, یاد رکھیے. تعلیم کے اندر بچے نہیں, نوجوان کام کاج, وقت ان کو پتہ نہیں کہاں کا وقت لگانا ہے. سوچو وقت کتنی اہم چیز ہے. آئیے ایک حدیث بھی بتاتا ہوں آپ کو, اسے پتہ چلتا ہے وقت کی اہمیت کیا ہے. مرتا ہوا انسان وقت کی مہلت مانگنے والا ہے, ٹھیک ہے. انسان مر گیا, دوبارہ اٹھ گیا, فیصلہ ہو گیا, حساب کتاب ہو گیا. الٹیمیٹ جس ڈیسٹینیشن پہ ہم جانا چاہتے وہاں پہنچ گیا, جنت. کہاں پہنچ گیا؟ جنت. الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے, یاد رکھیے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے جنت میں جنتیوں کو پچھتاوا نہیں ہے سوا ایک کو چھوڑ کر. مطلب جنت میں بھی ایک پچھتاوا ہے. جنتی ایک چیز پر یہ کہنے والے کاش کہ ایسا ہوا ہوتا, پچھتاوے کو بولتے ہیں کاش. ایک جنتیوں کو بھی ہے, کیا ہے معلوم آپ کو؟ سوچو خالی. جنتی مطلب الٹیمیٹلی کہیں بھی جنت میں چلے جائے. کبھی موقع ملا تو صحیح مسلم کی اس روایت کو پڑھیے جس میں آخری جنتی جانے والا ہے, لاسٹ ہے وہ, اور بہت لمبی حدیث ہے, بہرحال وقت نہیں ہے. لاسٹ والی حدیث وہ آخری ہے, اور کتنی بڑی ملنے والی جنت معلوم اس کو؟ دنیا کے سب سے بڑی حکومت سے 10 گنا بڑی, یا دنیا سے 10 گنا بڑی. یہ سب سے چھوٹی جنت ہے, سب سے آخری جانے والے کو, لاسٹ ایک دم, اس کے یہ حال ہے. اور اس کو گمان, مطلب وہ ایک گمان کے ساتھ جنت میں دروازے تک آئیں گا. حدیث میں آتا ہے اجازت مانگیں گے, میں جھانک لوں گا ایک بار اندر. اللہ کہیں گے جھانک لے, جا دیکھ لے. جھانکیں گے, ہٹیں گے نہیں وہاں سے. اللہ کہیں گے تم تو جھانکنے کا کہا تھا, یہاں رک گیا تو کہا ایک قدم ڈالنے دو, صرف اتنا اور چاہیے, جھانکنے کی اجازت مل گئی. تو اللہ کہیں ٹھیک ہے, ایک قدم ڈالیں گے, دروازے کے بازو کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ کہیں گے تو نے ایک قدم ڈالنے کی بات تھی, تو یہاں کھڑا ہو گیا. کہا بس سب اب اندر آ گیا تو رہنے کی اجازت مل جائے, لیکن کوئی جگہ ہے کہ واقعی, اور اس کو لگیں گے جگہ سب آکیپائڈ ہو گئی. تو اللہ کہیں کتنی بڑی چاہیے, کہیں گا بس سب جو ہے باقی دے دو. تو کہا دنیا میں جتنی سب سے بڑی سلطنت تھی اتنی بڑی دے دوں. تو کہیں ہاں بس یہ تو بہت ہو گیا. دنیا سے 10 گنا بڑی دے دوں. تو کہیں بس کافی ہے, چلے جا پھر اندر. تو یہ آخری یاد رکھی. تو جنت الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے. وہاں جانے کے بعد بھی ایک پچھتاوا ہے. کیا پچھتاوا ہے معلوم آپ کو؟ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقامات دیکھیں گے اونچے, جنت اونچی ہے, جہنم کہہ رہی ہے, جب اونچے مقامات دیکھیں گے تو کہیں کاش دنیا میں وہ وقت جو یہاں لگا دیا ہو تھا اگر اللہ کے ذکر میں لگاتا تو ایک درجہ بلند ہو جاتا تھا. تو وہاں بھی پچھتاوا ہے صرف وقت کو ضائع کرنے کا. تو کر رہا ہے, وقت کی اہمیت سمجھ میں آ رہی؟ اور جنت میں جانے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے, اللہ کے سامنے سوال جواب. اس مرحلے میں بھی سوال وقت پہ ہونے والا ہے. حدیث کے الفاظ ہے ہر انسان کو اللہ کے سامنے فردن فردن جانا ہے. 5 سوالات ہونے والے, جواب دینا ہے. پہلا سوال زندگی کہاں لگائی, زندگی کہاں کھپائی, اور ایک روایت میں جسم کہاں برباد کیا. مطلب کس کام میں بوسیدے کہ اپنے جسم کو کس چیز میں, مطلب ہوتا ہے نا آدمی کچھ کام کرے تو اس کا جسم برباد ہو جاتا ہے, بولتے کام کر کے برباد ہو. تو اللہ پوچھیں کس چیز میں برباد کیا. اب کچھ نوجوان ہمارے بولنے والے میں تو جم میں ہی برباد کر دیا پورا, دوسرا کام ہی نہیں بتا. کوئی کہنے والے میں ڈرگز میں برباد کیا اس کو, کوئی کہہ رہا ہے میں نے دین اور شریعت کو چھوڑ کر اسپورٹس میں برباد کر دیا اس کو. دین شریعت کے ساتھ اسپورٹس بھی کھیلو, ڈرگس تو حرام چیز ہے, جسم خراب ہوتا ہے. تو سوال ہونے والا جسم کہاں لگایا, زندگی کہاں لگائی, زندگی کہاں برباد کی سوال ہونے والا ہے, اس کے پوچھنے والا. دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. 5 سوال میں سے 2 سوال کس پہ ہو گئے؟
وقت پہ ہو گیا نا. زندگی کہاں لگا, یہ وقت جو دنیا میں ملا, جوانی کہاں لگی, وہ پرائم ٹائم جو زندگی کا تھا, دونوں پہ کوشچن ہو گیا. اچھا مرد عورت سب کے لیے ہونے والا یہ. اور ہمارے پاس وقت کا صحیح استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں امپریکٹیکل نسلیں پیدا کر رہے ہیں ہم. امپریکٹیکل نسلیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ امپریکٹیکل نسلیں کیوں کہہ رہا ہوں, غور کیجیے اس چیز پر. بچی کو رشتہ آ گیا, اگر آ گیا بچی کو رشتہ 18-19 سال کی, اس میں تو بڑی بات ہے. یہ تو مطلب اللہ کی طرف کی بات ہے کہ نعمت اتنی جلدی رشتہ ہو جائے. 20 سال کی بچی ہے, رشتہ آ گیا. 20 سال مطلب گریجویشن, رشتہ آ گیا. رشتے کی بات چالو ہے تو کیا بول رہے معلوم آپ کو بچی کا باپ اور ماں؟ بچی نے کچھ نہیں سیکھی, چونکہ اسکول کالج جاتی تھی. آپ کو لے جا کے سکھانا ہے. کس کو بول رہے معلوم آپ کو؟ ساس کو بول رہے تھے کو ماں بننا ہے. ماں یہ تھی تربیت اس کو کرنا تھی, یہ کیا بول رہے کچھ نہیں سیکھا پڑھائی کی وجہ سے. نتیجتاً اب آپ لے جا کے سکھائیں گے. 20 سال ادھر سے بھی جواب آ رہا, بچے نے بھی کچھ نہیں کیا اب تک. 25 سال تک پڑھ رہی تھا نا, چونکہ پوسٹ گریجویشن ہے تو 25 سال عمر ہو رہی ہے آج کل. یہ سسٹم بھی اتنا امپریکٹیکل ہے, وقت برباد کرنے والا سسٹم ہے, جس کے نتیجے میں یاد رکھیے تعلیم کے نام پہ بچوں کو حقیقی زندگی سے دور کر دیا جا رہا ہے. جبکہ وہ کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, مٹر گشتی کر رہے ہیں, سڑکوں پہ وقت برباد کر رہے ہیں, تو وہاں ان کو نہیں سکھایا جا رہا کہ پریکٹیکل لائف میں بھی سیکھو, بزنس کیسا کیا جاتا ہے, کام کیسے کیا جا سکتا ہے, گھر کا کام کیسے کیا. کچھ بھی نہیں. 2 اجنبی, انجان, بیوقوف اور دنیا نہیں سمجھنے والے لوگوں کی شادی ہو جاتی. پھر بولے طلاق 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 مہینے میں کیوں ہو رہی؟ آپ دیکھو ان کو کچھ معلوم ہی نہیں دوسرے کے بارے میں. اتنے امپریکٹیکل, جو وقت لگایا جا رہا ہے وہ بھی کہاں لگایا جا رہا ہے. تو اپنے وقت کو صحیح جگہ لگاؤ, تعلیم میں, تربیت میں, دین کے سیکھنے میں, علم اور ہنر اور فن حاصل کرنے کے اندر. اور اس کے علاوہ کئی چیزیں یاد رکھی, کئی چیزیں ہیں جو کر سکتا ہے ایک مسلمان. یاد رکھی اللہ نے آپ کو وقت کی نعمت دے دی. کیسی نعمت دی؟ والدین نے جائیدادیں بنا لی, کرائے سے جائیدادیں دی ہوئی ہے, انکم سے اچھی آ رہی ہے, بنے بنائے بزنسز کھڑے ہیں, سب ہو رہا, تو جیب میں ہاتھ ڈال کے پان کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کمیونٹی سروس میں لگ جاؤ. اب اللہ نے یہ رزق اس سے فارغ کر دیا, اجر دوسرے طرف سے کمانا شروع کرو. اب لیکن کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ زبردست انداز سے عشاء کے بعد تیار ہوا جا رہا, تیل لگا کے, فلاں کر کے, منہ میں پان ڈال کے, برانڈڈ چیزیں استعمال کر کے, چمچماتی گاڑی جس کو دن بھر ایک آدمی صاف کر رہا ہے, آپ نکل کے خالی گلیوں میں رات میں گھوم رہے ہیں. اب تو اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا تھا نا, صحیح جگہ لگانا چاہیے تھا. ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں, میں جانتا ہوں, تو ان کا کافی وقت فارغ ہوتا ہے اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے, رونے دھونے میں اور ڈپریشن میں زندگیاں گزار رہے ہو. ارے فائدہ اٹھا لو اس وقت کا جو ملا ہے. بچے نہیں ہیں تو اللہ کے راہ میں وقت لگا دو, مسجدوں کی خدمت میں لگا دو, دینی اداروں کی خدمت میں لگا دو, اسکول کالج میں فری جا کے بچوں کو پڑھا دو, محلے کے اندر مکتب کھول لو. ڈپریشن میں رہنے کی اولاد نہیں, اولاد نہیں, اولاد نہیں بولنے کی ضرورت نہیں. وقت دیا الگ استعمال کرو, اللہ رب العزت کمپنسیٹ کر دیں گا آپ کو اس کے بدلے آخرت میں. تو وقت جن کے پاس زیادہ ہے وہ لوگ کہاں گنوا رہے ہیں؟ جن کو وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اہمیت کو سمجھے, نوجوان نسل اسپیشلی 15+ جب ایج ہو جاتی ہے, سب برباد کر رہے ہیں اللہ کے لیے. یہ روش کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا, ورنہ اللہ نے یہ بات بیان کر دی, ان الانسان لفی خسر. یہ قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, انسان آخرت کے اعتبار سے الٹیمیٹ گھاٹے میں, خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ وقت کی اہمیت کو نہیں جانا. ایمان و عمل کے اعتبار سے اس کو نہیں گزارا جو وقت دیا گیا تھا زندگی کو. ایمان اور عمل کے اعتبار سے یاد رکھیں, اچھا نہیں گزارا اس زندگی کو. لہٰذا ان الانسان لفی خسر کی تمام انسان گھاٹے میں, خسارے میں, جہنم میں جانے والی ہے. تو لہٰذا یہ بے حد ضروری, یہ ہائی ٹائم ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہم سب وقت کی اہمیت کو جانیں, اس کو سمجھیں, ٹائم ٹیبل بنائیں, زندگی کو آرگنائز کریں, اور جس کو کہیں گے 90 تلے انداز سے اس کام کو کریں. بیچ میں کوئی موبائل کمپنی تھی, اس نے فون بھی کیوں دیا جا رہا ہے, آپ استعمال کرو, جو چیزیں آپ استعمال کریں گے, جن چیزوں کو آپ دیکھیں گے, اس کے بعد لوگ اس کو دیکھنا چاہتے, پسند کرتے ہیں, یہ دوسرے مارکیٹنگ بنا کے پروڈکٹ بیچے جائیں گے. تو 2 GB ہو رہا. نوجوانوں کا حال یہ کہ رات میں 11 بج گئے, 11:30 بج گئے, ریچارج اب لیپس ہو جائیں گے نا, اگلے دن کا چالو ہو جائیں گے رات میں 12 بجے, تو ماشاءاللہ وہ ڈیٹا کا صدقہ کر رہے ہیں. ہاٹ اسپاٹ کھول کے لے تو بھی لے, وہ کہیں کو ویسٹ ہونا, ڈیٹا کا صدقہ چل رہا آدھی رات کو. یوز کر لو یار, ڈیٹا ہے میرا, کیا کریں گے اب, کل تو لیپس ہو جا رہا ہے. مسلمانوں سمجھو, اگر کوئی آ کر ایک مسلمان سے یہ کہے تم کو کچھ نہیں کرنا ہے, اور جتنا تم کما رہے اتنا میں اب تم کو دیتا رہوں گا, ہر سال تمہارا انکریمنٹ بھی کرتا رہوں گا, اور مرنے تک تم کو دیتا رہوں گا, اور مرنے کے بعد تمہاری بیوہ کو بھی دیتا رہوں گا, لیکن تم نے کام نہیں کرنا, تو آپ نے کہنا جزاک اللہ, مجھے ایسی جاب نہیں چاہیے بھائی. ایسی جاب نہیں چاہیے جس میں میرے مقصد کو مجھے بھلا دیا جا رہا ہے, جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں.
ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ارے فری مل جا رہا، کرایہ آ جا رہا، فلاں، تو کیا کمانے کی ضرورت ہے، کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیا وقت کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے؟ تو مسلمانوں، نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، عورتوں، وقت کی اہمیت کو جانو. یہ ایک بار چلا جائے گا، واپس آنے والا نہیں ہے، صرف اور صرف پچھتاوا ہے. میں نے کم و بیش تقریباً 7:30 سے اپنا لیکچر شروع کیا تھا. اگر مجھے لگتا ہے کہ 7:35 پہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، ریوزٹ کر کے پھر سے اس کو صحیح کرنا ہے، جا سکتا ہوں. ہاں، معافی نامہ دے سکتا ہوں آپ کو ابھی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی آج کے لیکچر میں. ٹائم کو واپس نہیں لے جا سکتا ہوں کھینچ کے، جو گزر گیا وہ چلا گیا میرے پاس سے، اب نہیں لا سکتا ہوں. اسی لیے اثر ہے، یہ وقت گزر جاتا ہے، آتا نہیں، اس لیے اس کو اثر کہتے ہیں. گزر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، واپس نہیں آتا، تو نہیں ہو سکتا ہے. تو آج آپ زندگی کے جس مرحلے میں ہیں، وقت کیسے گزرتا ہے مثال دے رہا ہوں، سمجھو. آپ آج آپ زندگی کے جس مرحلے، جس ایج میں ہیں، 45 ایئرس، 30 ایئرس، 20 ایئرس، 25 ایئرس، 60 ایئرس، 70 ایئرس لوگ بیٹھے ہیں نا. سب لوگ جس عمر میں آپ ہیں، مرد اور عورتیں، اب اس عمر کو یہیں رہنے دو اور اپنے زندگی کا پہلا واقعہ یاد کرو جو آپ کو یاد آ رہا ہے، جو آپ سب سے چھوٹے تھے اور یاد آ رہا ہے. جیسا میں 5 سال کا تھا تو گر گیا تھا، ہاں میرے ہے واقعہ یاد تھوڑا سا. میں 10 سال کا تھا تو ایسا ہوا تھا. تو اس وہاں پہنچ جاؤ. اب فرسٹ انسٹنس جو آپ کی لائف کا آپ کو یاد آ رہا ہے آپ کی میموری میں، وہاں پہنچ جاؤ. ابھی پہنچ گئے؟ اب وہاں سے اس لائف کے ایج کو کمپیئر کرو اور سوچو کتنا وقت گزرا. بولو مجھے. اب میں پہلا واقعہ یاد آ رہا، میں 7 سال کا تھا تو اسکول گیا تھا پہلی بار. اب میں 60 سال کا ہو چکا ہوں. کتنا وقت گزرا؟ ایسا لگ رہا کل کی بات ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی اس کی حقیقت. یہ ورق کے جیسا جا رہا ہر سال. چلو پچھلے رمضان کو یاد کرو جو بھی گزرا ہے. سمجھو رمضان کتنا دن ہو گئے؟ بقرعید آ گئی، رمضان چلا گیا، 2 مہینے. آپ ابھی تو تھے حافظ صاحب اتنی چخرت کر رہے تھے، فلاں چیز کیے تھے، یہاں کھانا کھائے تھے، یاد ہے آپ کو سب؟ اگلا رمضان تھا تو اس سے پہلے کا یاد کرو، آپ کو یاد ہے وہ سب چیزیں؟ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد اگر موت کے بعد وقت آپ پھر یاد کریں کہ میں نے اس درس کے بعد وہاں تک کتنا وقت گزارا، یقین جانیے آپ بولیں گے کچھ بھی وقت نہیں گزارا، مجھے پھر مہلت کی ضرورت ہے، چھوٹ دی جائے. لیکن وقت ملنے والا نہیں ہے. تو اللہ کے لیے وقت کی اہمیت کو جان کر، وقت کو غنیمت جان کر، اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی آج کوشش کیجیے. ورنہ یہ وقت چلا جائے گا، چونکہ اس کا فطرت اور مزاج ہی ہے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آنے والا. قرآن کی تلاوت کرنا ہے، فرض نمازیں پڑھنا ہے، دینی علوم حاصل کرنا ہے، اسکول کالج جانا ہے، حلال روزی کے لیے محنت کرنا ہے، فن ہنر اور اسکل ڈیولپمنٹ کرنا ہے، تجارت پر جا کر بیٹھنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے، امت مسلمہ کو دعوت دینا ہے، اقوام عالم میں مسلمانوں کے خلاف بات ہو رہی اس میں جواب دینا ہے، لوگوں کو جاب سے لگانا ہے، خود جاب پر جانا ہے، امت کو آگے بڑھانا ہے، محلوں کی صفائی کرنا ہے. ارے کام تو اتنے ہیں کہ اب کیا کیا سمجھا جائے اور کیا کیا بتایا جائے. لیکن وقت دیکھیے آپ ہوٹلوں اور چوراہوں پر، شادی بیاہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، یہاں انویسٹ نہیں کیا جا رہا ہے. تو اللہ کے لیے جو اللہ نے زندگی کی شکل میں وقت دیا ہے، اس کو غنیمت جان کے، اس کی اہمیت کو سمجھتے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. ورنہ اللہ نے تو یہ بات کہہ دی، والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت گھاٹے اور خسارے میں. اب کون بچے گا؟ مختصر بیان کر دیتا ہوں. عنوان تو ہمارا وقت کی اہمیت تھا، لیکن یہی بیان کرتا ہوں اس خسارے سے کون بچے؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. جیسے ایمان لانے کا حق ہے. ایمان کن کن چیزوں پہ لاتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر. 6 چیزیں. تو ایمان لائے اور اس ایمان کے بنیاد پر نیک اعمال کرے، وعمل الصالحات. کہ تو نیکی کے ساتھ، جس کو ہم ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، یاد رکھیے. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے 200 سے زیادہ لوگوں سے حدیثیں سنی، باتیں سنی، روایتیں سنی، لیکن انہی کی روایتوں کو میں نے نقل کیا جو یہ کہتے تھے العمل من الایمانی، کہ عمل ایمان کا حصہ ہے. جو یہ بولتے تھے عمل ایمان کا حصہ نہیں، میں نے ان سے روایت نہیں کرتا تھا. مطلب جو ان کے استاد تھے ان کے بارے میں، جو ان سے بڑے تھے، مطلب یہ راوی نہیں، مطلب جو بڑے جن سے سنتے تھے روایت. سمجھے؟ اس زمانے میں ایک طبقہ ایسا نکلا تھا جو کہتا تھا ایمان الگ اور عمل الگ ہے، اس کا تعلق نہیں ایک دوسرے سے. جبکہ وہ کہتے تھے تعلق ہے اور کیوں نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ 77 تک شاخیں ہیں. سب سے اونچی افضل شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. عمل آ گیا نہیں آ گیا، ایمان کے اندر ہی آ گیا وہ تو سیدھا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے عمل. تو ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے ایمان لانے کا، پھر اعمال کرے اس ایمان کی بنیاد پر.
کیا کیا نیکیاں ہیں، فہرست کی فہرست گنا جا سکتی. توحید پہ قائم رہنا نیکی ہے، نماز کو قائم کرنا سب سے افضل نیکی توحید کے بعد. اس کے بعد روزے رکھنا، فرض زکوٰۃ کا دینا، فرائض کے بعد دیگر چیزیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا تھا انہی چیزوں کو ہم پر فرض قرار دیا ہے. تو نماز و زکوٰۃ حج جو فرض ہے نا، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے. تو نیک اعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں دین اور شریعت سے ثابت ہیں. وتواصوا بالحق، پھر جب ایمان لا لیے، نیک عمل ہے، حق کی طرف، حق پہ خود قائم رہنا ہے، تلقین کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ ہوں گے تو اسی بات دوسروں کو دعوت دیں گے نا. حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت، آئیے حق کی طرف، فلاں ہے، تلقین، نصیحت اور وصیت. اور جب یہ ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے تکلیفیں، دشواریاں، مشکلیں تو آئیں گی. وتواصوا بالصبر، تو صبر کی تلقین، نصیحت اور وصیت پھر لوگوں کو کریں. چونکہ ہوتا ہے نیچرلی حق بات کریں گے تو مسائل تو آئیں گے، حق کی گواہی دیں گے مسائل تو آئیں گے، سچ بات کریں گے مسائل تو آئیں گے، حق پہ رہنے کا دعویٰ ہوگا مسائل تو آئیں گے، نمازوں کی بات ہوں گی، نمازوں پہ قائم رہنے کی کوشش کی جائیں گی تو مسائل تو آئیں گے، حلال کھانے کی کوشش کی جائیں گے، حرام سے بچیں گے تو مسائل تو آئیں گے. صبر تو کرنا ہی ہے، تو صبر کریں. حالانکہ حق کی تلقین، نصیحت، وصیت اور صبر دونوں نیکی کا ہی حصہ ہے، لیکن اہم نیکی ہے بول کے الگ سے بیان کیا گیا. ایمان لا نیک عمل کرے تو یہ دونوں نیکیاں ہی ہیں نا یہ بھی تو، لیکن الگ سے بیان کیا چونکہ امپورٹنٹ نیکیاں ہیں بہت ہی ہے، اس سے الگ سے ان کو بیان کیا گیا ہے. تو لہٰذا امید کرتا ہوں جو پچھلے 60 منٹ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے پورا تقریباً، اس میں وقت کی اہمیت کے تعلق سے جو باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئی ہوں گی. پریکٹیکلی اب کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ سن تو بہت لیا، بار بار سن رہے، جمعہ خطبوں میں سن رہے ہیں، مختلف علماء کرام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، درس و تدریس ہے، آن لائن سن رہے ہیں. زندگی جب تک بدلیں گی نہیں کہ جب تک اٹھنے کا عزم نہ ہو کہ اب کھڑے ہونا ہے، بہت ہو گیا، اب چینج کرنا لائف کو، یہ نہیں چلیں گا تو ساری چیزیں ہو جائیں گی. خواتین سے خاص طور سے گزارش کروں گا، آپ پہلا قدم اٹھائیے، آپ پہلا قدم اٹھائیے. بچوں کی تربیت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، گھر کے اندر دینی ماحول بنانے کے معاملے میں، قرآن کی تلاوت کر کے شام میں سب کو لے کے بیٹھ کے درس، کچھ نہ کچھ آپ ماحول بنائیے. مرد بھی آ کے انشاءاللہ بیٹھنا چالو ہو جائیں گے اور ایک ماحول بنے گا، اگلی جنریشن انشاءاللہ کم از کم سیکھیں گے. پلیز اپنے وقت کو اہمیت دے کر آپ کو صحیح جگہ لگانے کی اور انویسٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو آپ جو سب سے بہترین ایسٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے ٹائم، اس کو رائٹ صحیح جگہ انویسٹ کیجئے، ورنہ اس کا حساب اور کتاب بہت سختی کے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا اور اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا کہ جو وقت زندگی کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے اس کو صحیح جگہ لگانے کی، صحیح سے عمل کر کے، مطلب جس میں دین و ایمان کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے زندگی جو ہمیں دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو تو نے وقت اور سہولت ہمیں دی ہے، ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. جو خطائیں اور لرزشیں اور غلطیاں جو وقت کو ضائع کر کے ہم نے کی ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اس سے ہماری توبہ کو جو ہے تو قبول کر. اے اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ اپنے زندگیوں کو یہاں سے ہم بدل کر لے کے چلے، وقت کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو صحیح جگہ لگائے. اے اللہ اس وقت کو جو ہم صحیح جگہ لگائے، اس کو تو ان میں کی گئی اعمال کو، کوششوں کو تو قبول کر. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.